वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ वॉइस ऑफ यूथ। हम बात करते हैं जब सिविलाइज सोसाइटी की और हेल्दी सोसाइटी की और हेल्दी बिहेवियर की, तो हम देखते हैं कि सदियों से एक रिवायत रही है कि एजुकेशन के साथ साथ स्पोर्ट्स को इंपॉर्टेंस दी जाए। और स्पोर्ट्स चूंकि बेसिकली अल्टरनेटिव ऑप्शन है और ये एक हेल्दी बॉडी प्रोड्यूस करता है। जब ये हेल्दी बॉडी प्रोड्यूस करता है तो हेल्दी माइंड आएगा और हेल्दी माइंड ही सक्सेस की निशानी है। स्पोर्ट्स हमारा इस खित्ते का हमेशा एक कदावर दरख्त रहा है और इसने हमेशा मुल्क को रिप्रेजेंट किया है और ये एम्बेसडर कहलाते हैं। और इन एम्बेसडर की वजह से बहुत से ऐसे ममालिक के पूरे ग्लोब पे जिनको शायद लोग बतौर मुल्क नहीं जाते लेकिन बतौर स्पोर्ट्स में उनके लोगों को जानते हैं और बिलाखिर वो मुल्क को भी पहचान लेते हैं। आज हम बात करें कि हमारे यहाँ जो स्पोर्ट्स थी, जो लोकल लेवल की स्पोर्ट्स थी, वो कहाँ है, वो ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ है, और फिर हमारा जो नेशनल गेम्स है, जो हमारी हॉकी है, क्रिकेट है या दीगर गेम्स हैं, उनके अंदर हमें नया टैलेंट मिल रहा है। क्या वही चाहत, वही चार्म, वही अट्रैक्शन उस गेम के अंदर मौजूद है नई नस्ल के लिए कि वो आए और रिप्लेस करे आने वालों को? और नए टैलेंट के हवाले से अगेन वी हैव द पैनलिस्ट। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद हैं हमारे उस्मान अनवर साहब जो कि डीजीए स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के, इनके साथ सेकंड सीट पे वेल नॉन हमारे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के एक बहुत अच्छे प्लेयर मोहम्मद हफीज हमारे साथ मौजूद हैं, और थर्ड नशिस्त पे सैरिश गुमन जो कि हॉकी टीम के प्लेयर भी है और एक्स कैप्टन है जूनियर हॉकी टीम की। एंड अगेन ऑन माय लेफ्ट साइड हमारे पास यूथ ब्लॉक मौजूद है जो कहीं ना कहीं इस इंस्टीट्यूशन से, स्पोर्ट्स से लगाव रखते हैं। सबसे पहले उस्मान साहब आपसे स्टार्ट करते हैं। हमारे यहाँ कभी रिवायत हुआ करती थी कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर स्पोर्ट्स हुआ करती थी, लोकल लेवल पे स्पोर्ट्स हुआ करती थी, वो ग्राउंड्स थे, वो हेल्दी माइंड प्रोड्यूस करते थे, वो एब्यूज बचाते थे। आज कहाँ है? आज वो ग्राउंड्स आप समझते हैं कि उतना ही इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है जो पहले मौजूद था? जिस तरह आपने अभी फरमाया है, स्पोर्ट्स की 3 डायमेंशंस हैं जो कि हम समझते हैं कि इग्नोर वाकई हो रही थी, और उसमें नंबर 1 था प्रोफेशनल स्पोर्ट्स, नंबर 2 था स्पोर्ट्स फॉर जनरल हेल्थ ऑफ द पब्लिक, और नंबर 3 था स्पोर्ट्स फॉर सेल्फ डिसिप्लिन। इसके ऊपर एक्टिविटीज़ आपकी बात बजा है कि नहीं थी। अभी स्पोर्ट्स बोर्ड ने रिवाइवल ऑफ स्पोर्ट्स के लिए एक पूरा प्रोग्राम बनाया है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन पंजाब वी हैव एनलिस्टेड ऑल द स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ अवेलेबल इन पंजाब। ठीक, इसके अंदर स्कूल्स की फैसिलिटीज़ भी हैं, इसके अंदर दूसरी ग्राउंड्स भी हैं, प्राइवेट ग्राउंड्स भी हैं। टोटल हमारे पास 3510 स्पोर्ट्स ग्राउंड्स इन 3464 यूनियन काउंसिल्स हमने एनलिस्ट की हैं। इन ग्राउंड्स के ऊपर मल्टीपल फैसिलिटीज़ हैं, और अगर आप उन फैसिलिटीज़ को काउंट करें तो 12,710 फैसिलिटीज़ हमारे पास एनलिस्ट हुई हैं जो कि अबेंडेंट भी हैं और कुछ यूटिलाइज्ड भी हैं। इसके लिए हमने रिवाइवल ऑफ स्पोर्ट्स, जो आपने बात की कि ग्रास रूट लेवल के ऊपर जो स्पोर्ट्स हुआ करती थी, जिसके लिए स्पोर्ट्स बोर्ड मशहूर हुआ करता था, वो डोरमेंट था, हमने उसको स्टार्ट कर दिया है। ठीक, उसके लिए फॉर द फर्स्ट टाइम हमने अभी ऐड भी दिया है फॉर पंजाब स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2012। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा फेस्टिवल है। इसका मेन पर्पज़ ये है कि यूथ को और इंक्लूडिंग ऑल द सिटीजन्स को हम एक अपॉर्चुनिटी दें एट द ग्रास रूट लेवल, यूसी लेवल के ऊपर, अपने इलाके के अंदर जो भी ग्राउंड अवेलेबल है उनको उसमें आएँ, उसमें खेलें और उसको डेवलप करें। उसकी ऑनरशिप हम देना चाहते हैं टू द कम्युनिटी वंस अगेन, जो कि अनफॉर्चुनेटली अब उनके पास नहीं है। इसके अंदर हमने 7 गेम्स रखी हैं और ऐसे ऐसे गेम्स इंक्रीज होती जाती हैं। तो ठीक, टोटल हमारे पास 15 गेम्स है एट द प्रोविंशियल लेवल। जब ये फेस्टिवल हम करवाएंगे, इसके अंदर हम टैलेंट को भी हंट करेंगे। ठीक, जितना पोटेंशियल है, वी वांट जनरल पब्लिक टू पार्टिसिपेट इन दिस फॉर द फर्स्ट टाइम इन फ्यूचर। दिस इज कमिंग राइट नेक्स्ट मंथ सर। इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 16th of January एंड इट विल कंटिन्यू टिल 2nd of March। इसके अंदर इनामात भी हमने बहुत ज़्यादा रखे हैं, इसके अंदर इंसेंटिव्स भी हमने बहुत ज़्यादा रखे हैं, और हमारा फोकस और टारगेट वो जनरल पब्लिक का यूथ है, जनरल पब्लिक की आम पब्लिक है जो कि आज तक किसी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ में ड्यू टू नंबर ऑफ रीजंस पार्टिसिपेट नहीं कर पाई थी या उसको इनकरेज नहीं किया जा रहा था। वी वांट देम टू कम फॉरवर्ड, वी वांट देम टू प्ले इन दिस इवेंट एंड वी वांट देम टू बी एनलिस्टेड। ठीक, और मैं इस पे एक छोटा सा कमेंट आपसे बाद में लूंगा और फर्दर बात करेंगे। हफीज, क्रिकेट जो है हमारी पहचान है पाकिस्तान के अंदर, हर अगर किसी की स्पोर्ट्स की ख्वाहिश है तो वो क्रिकेटर बनना चाहता है। हमारे क्रिकेट का इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो ग्राउंड्स हैं, लोकल लोकेलिटीज पे, कॉलेज लेवल की पहले गेम्स हुआ करती थी, क्रिकेट टीमें हुआ करती थी, आजकल वो इंफ्रास्ट्रक्चर बरकरार है या कमी कोताहियां हैं या कोई रिप्लेसमेंट का एलिमेंट नहीं है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि किसी किस्म की कमी कोताही है एज फार एज क्रिकेट इज़ कंसर्न, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मेरा ख्याल है कि वो स्पोर्ट्स बोर्ड से हट के काम करता है क्रिकेट के लिए। तो उन्होंने ग्रास रूट लेवल पे बहुत ज़्यादा इकदाम किए हैं और वो शुरू से चल रही हैं, लाइक आपके अंडर 16, अंडर 14, अंडर 19, ये तमाम तर वो चीज़ें हैं। प्लस स्कूल लेवल के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़े अच्छे तरीके से इसको इकदाम किए हुए हैं।
اور جس سے رزلٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ نیچرل ٹیلنٹ جو کہ پاکستان کا ہر دوسرا بندہ یہ جانتا اور اس کو مانتا ہے کہ پاکستان میں نیچرل ٹیلنٹ اسپورٹس میں بہت زیادہ موجود ہے. مسئلہ جو آتا ہے وہ کسی بھی لیول پہ اس کو اچھے طریقے سے یوٹیلائز کرنا ہے, اپنی تمام اس کو پہلے اس پلیئر کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے اور پھر اس کو وہ تمام تر چیزیں پرووائڈ کرنا ہے جس کو وہ یوز کرنے کے بعد اپنے آپ کو انٹرنیشنل لیول پہ یا ملکی لیول پہ ریپرزینٹ کر سکے. آئی تھنک کرکٹ کے اندر پاکستان کرکٹ بورڈ نے بہت زیادہ اس کے اوپر جو ہے وہ فوکسڈ ہے اور انہوں نے بہت زیادہ ایسے اقدامات کیے ہیں چھوٹی ٹیموں کے لیے, اسکولز کے لیے, جس کے ساتھ رزلٹ آپ کے سامنے ہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے بیک اپ پہ بہت زیادہ لڑکے موجود ہیں, کیونکہ ایک تو نیچرل ٹیلنٹ ہے اور اچھے طریقے سے اس کو یوز کیا جا رہا ہے اور ان کو پرووائڈیڈ فیسلٹیز دی جا رہی ہیں تاکہ وہ اس کو یوز کریں اور آپ کی یوتھ جو ہے وہ انڈر 14, انڈر 16, انڈر 19 لیول سے بیک اپ کے طور پہ وہ تیار ہونا شروع ہو جائے, جو کہ الٹیمیٹ آپ کے پاکستان ٹیم کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. اچھا, یہ جو کرکٹ بورڈ تو اپنے اقدام کر رہی, 14 سے آپ نے کہا 16, 19 کی ٹیمیں ہیں, سارے ایک مرحلہ وار پروسیس ہے جس کے اندر ایک پلیئر بن کے آتا ہے. پہلے کبھی کالج لیول کی بھی بڑی ٹیمیں مضبوط ہوا کرتی تھی, ایسوسیشن اپنا رول پلے کرتی تھی. آج کل کرکٹ بورڈ کے ساتھ ساتھ ان پیرالل یہ رول موجود ہے کہ جو آپ کے نئے لڑکے آپ کو ملتے ہیں, کیا وہ پراپر انسٹیٹیوشن سے پڑھ کے وہاں پہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ کھیلتے بھی ہیں یا صرف اور صرف کرکٹ بورڈ کی ہی فیسلٹی رہتی ہے؟ دیکھیں, ایک چیز تو بڑی انڈرسٹوڈ ہے اور سب کو سمجھ لینی چاہیے کہ جو سپورٹس پرسن ہے وہ پڑھ نہیں سکتا بڑا اچھا. بہت ریئر چانس ہوتا ہے کہ کوئی بندہ بہت اچھا پڑھے اور ساتھ میں وہ سپورٹس کو کیری کرے. وجہ یہ ہے کہ ایک لائف کے اس ٹائم پہ جب آپ 18, 19, 20 سال کے, آپ نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ نے ڈاکٹر انجینئر بننا ہے یا آپ نے سپورٹس پرسن بننا ہے. اور آئی تھنک کہ جو سپورٹس ٹیلنٹ ہے وہ نیچرل ہے اور میں اس کو ماننے والا ہوں اور اس کو میں ہمیشہ ہر فورم پہ بیٹھ کے اس کو کنوے کرتا ہوں ٹو دا پیپل آف پاکستان کہ جو سپورٹس ٹیلنٹ ہے وہ آپ میں انجیکٹ نہیں کیا جا سکتا, وہ نیچرل ہے اور اس کو رسپیکٹ دینی چاہیے. اور وہ کسی بھی جگہ پہ کسی بھی لیول پہ جب سپورٹس پرسن آتا ہے اور وہ ملک کو ریپرزینٹ کرتا ہے, اس کا ٹیلنٹ آپ کے ڈاکٹر, آپ کے انجینئرز یا آپ کے وہ بندے ود ڈیو رسپیکٹ ٹو دیم کہ جو وہ اسٹڈیز کے ساتھ اس چیز کو حاصل کرتے ہیں, سپورٹس ٹیلنٹ اٹس ٹوٹلی ڈفرینٹ. اور اس میں سپورٹس بندہ خواہ وہ کرکٹر بنے, خواہ وہ ایتھلیٹ بنے, خواہ وہ ہاکی کا پلیئر بنے, اس کے لیے اس سارے پروسیس میں سے گزر کے بڑا مشکل طریقے سے وہ اس لیول پہ پہنچتا ہے. تو ان کو رسپیکٹ دینے کی ضرورت ہے اور ان کے لیے مزید ایسے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے جس کے ساتھ یہ پروفیشنلزم جو ہے وہ ہر ایک سپورٹس میں گھسے اور بندہ جو اپنے اس پروفیشن کو آزمائے, اس لیول پہ جائے, خواہ وہ ہاکی میں جائے, خواہ وہ ایتھلیٹ بنے, خواہ وہ کرکٹر بنے, اس کو شروع سے وہ ایک نظر آنی چاہیے کہ میرے اندر یہ نیچرل ٹیلنٹ ہے اور اس کے والدین اس کو سپورٹ کریں تاکہ وہ ایک رسپیکٹیبل اور ایک اچھا سپورٹس مین بن سکے. بالکل. سرش یہ بتائیے گا کہ یہ جو فیمیل ہیں یہ بھی ایک سوسائٹی کا بڑا مضبوط پلر ہے. کچھ کہتے ہیں کہ 48% ہے تو کچھ کہتے ہیں 51, مان لیا کہ 48 یا 51 ہے, لیکن اتنا بڑا کنٹریبیوٹر ہے. کیا یہ فیمیل کے اندر بھی سپورٹس کے اندر آگے بڑھنے کی چاہت ہے؟ بالکل یہ چاہت ہے, میں آپ کی بات سے بالکل ایگری کروں گی. میرے خیال سے جو وومن سپورٹس ہے وہ ایک گورنمنٹ کو دوسری گورنمنٹ سے جوڑنے کا ایک بہترین ٹول ہے, ایک اسٹرانگ ٹول ہے, کیونکہ جو وومنس پلیئرز ہوتی ہیں آئی تھنک دے آر مور بیٹر ٹو ریپرزینٹ دیئر کنٹری, کیونکہ ان کے اندر آلریڈی ایک کوالٹی ہوتی ہے فیمنزم کی کہ ان کے اندر ایک اخلاق, ان کی بات چیت کا طریقہ, جب وہ دوسرے کنٹری میں جاتی ہے تو وہ ایک سوسائٹی کو دوسری سوسائٹی جب ریپرزینٹ کرتی ہیں تو اس طرح پتہ چلتا ہے کہ مطلب کہ وومن سپورٹس نہ کہ صرف کھیل کے ساتھ ساتھ ایک قوم کو بھی دوسری قوم سے نزدیک لا سکتی ہے. اچھا, ہاکی کے اندر جو ہے, ہاکی کے اندر چام ہے, جو آپ چونکہ ہاکی ٹیم کی پلیئر ہیں, کیا آپ کے سراؤنڈنگز میں, آپ کے انسٹیٹیوشن میں ہاکی کو پریفرنس دی جاتی ہے؟ کرکٹ اتنا مضبوط بن چکا ہے, ہاکی کے لیے آتے ہیں لوگ؟ ہاں جی بالکل, ڈیفینیٹلی آتے ہیں. میں یہاں پر اسپورٹس جب میں نے اسٹارٹ کی تھی اور اب سے لے کر کافی جونیئرس لڑکیاں آئی ہیں اور ان کا بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے. یہاں میری بلکہ ایک جونیئر ممبر بھی میرے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے اور شی از اے ویری گڈ پلیئر. اور وہ ہاکی میں ہیں پرابلمس, ٹھیک ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اس چیز کو چھوڑ دیا جائے. لڑکیاں آ رہی ہیں, اس پرابلم کو ٹیکل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں اور کوشش کریں کہ کیا ہرڈلز ہے, اور ہماری فیڈریشن ہمارا ساتھ دے رہی ہے. فیوچر برائٹ ہے؟ بالکل برائٹ ہے. آئی تھنک. ٹھیک. حفیظ, کرکٹر جو ہیں آپ سمجھتے ہو کہ جو اب انڈر 19, 14 پہ باقی لیول بھی آپ کے ظاہر بات ہے وہ لڑکے آپ سے ملتے ہوں گے, انٹریکشن ہوتی ہوں گی, ہمارے ہاں سپورٹس کے اندر جو خاص کر ہاکی کرکٹ ہے اس کے اندر اب لاٹ ہے ریپلیس کرنے کے لیے؟ آپ کو لگتا ہے کہ نئی مضبوطی ہے, پیچھے بیک بون مضبوط ہے؟ نہیں, میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ کیونکہ یہ پروسیس ہے, آپ انڈر 14 سے آپ سٹارٹ کرتے ہیں. پاکستان کرکٹ بورڈ نے جو کیا ہے وہ اسکول لیول کی جو بھی کنٹریبیوشنز ہیں اس کرکٹ کو
پروموٹ کرنے میں وہ تو موجود ہے، لیکن جو پاکستان کرکٹ بورڈ ہے وہ انڈر 14 انڈر 16 انڈر 19 لیول سے ہی پلیئرس کے ٹیلنٹ کو جج کرنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ یہی وہ ٹائم ہوتا ہے جہاں پہ وہ جو بچہ ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ یا اس کے والدین یہ سوچتے ہیں کہ کیا ہمارے بچے میں یہ نیچرل ٹیلنٹ موجود ہے کہ وہ پاکستان لیول کے اوپر جا کے ریپرزینٹ کر سکے. لازمی نہیں کہ ہر بندہ پاکستان لیول کو ہی ریپرزینٹ کرے، لیکن جیسے آپ نے پہلے کہا کہ اسپورٹس پرسن جو ہے وہ ایک ہیلدی انوائرمنٹ کریٹ کرتے ہیں، وہ ایک ہیلدی مائنڈ ہے جو ایک بہتر طریقے سے ایک اسپرٹ ہے اور وہ آپ کے لیے آپ کے معاشرے میں بہت زیادہ ضروری ہے. اور آئی تھنک کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے پچھلے جب سے میں نے ہوش سنبھالا میں نے یہ دیکھا کہ انہوں نے انڈر 14 انڈر 16 انڈر 19 کو بہت زیادہ پروموٹ کیا. اسی وجہ سے آپ کے انڈر 19 میں سے جیسے ابھی ریسنٹلی پاکستان ٹیم کو عمر اکمل کی شکل میں ایک اچھا ٹیلنٹ ملا، ابھی مزید آنے والے لڑکے ہیں جو انڈر 19 لیول سے احمد شہزاد آیا اور بہت سے ایسے لڑکے ہیں جو انڈر 19 لیول سے پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. تو آئی تھنک کہ ایک اچھا جو گراس روٹ لیول پہ انڈر 14 انڈر 16 انڈر 19 لیول پہ پلس اسکول لیول سے جب بچہ نکلتا ہے اور پھر ان سارے پروسیس سے پالش ہونے کے بعد وہ اوپر جاتا ہے تو اس کے لیے بڑی اچھی ایک انوائرمنٹ موجود ہے جو کہ پاکستان ٹیم میں موجود ہے اور پاکستان کرکٹ بورڈ اس کو بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اور بلکہ ساتھ ساتھ میرا خیال اس سے بھی ہیلپ ہوتی ہے کہ آپ ایک گروم ہوتے ہیں اور آپ ایک انسٹیٹیوشن کے اندر گروم ہوتے ہیں، اور اگر کرکٹ بورڈ اگر وہ پیرامیٹر کے اندر ہی ان ضابطوں کے اندر ان کو 14 16 19 لیول پہ کھلائے، ایک ضابطے کے اندر وہ پلیئر آ جاتا ہے، پھر ان کو کوڈ آف کنڈکٹس کا بھی پتا ہوتا ہے، ایتھیکل بیہیویئر کا بھی پتا ہے، زیادہ پالش ہوتا ہے بجا کے کوئی بندہ 21 اور 22 سال کی عمر میں بالکل اسی طرح آئی تھنک ناٹ اونلی کرکٹ، آئی تھنک ہاکی میں یا باقی تمام سپورٹس میں بھی اسی لیول سے سٹارٹ ہوتا ہے اسپورٹس پرسن، تاکہ اس کو وہ کوڈ آف کنڈکٹ فالو کرنا آ جائے اور اس کو اس گیم سے ریلیٹڈ تمام تر اصول اور تمام تر ذمہ داریاں جو ایک اسپورٹس پرسن پہ پڑتی ہیں وہ وہیں سے سیکھنا شروع کر جاتا ہے. اور جب آپ ڈسپلن رہتے ہو، ہارڈ ورک کرتے ہو، تو اوبیسلی آپ اس جگہ پہ پہنچتے ہو جہاں پہ آپ اپنے آپ کو لے کے جانا چاہتے ہو. ٹھیک. اچھا عثمان صاحب سے ایک بات یہ بھی پوچھنا چاہیں گے کہ جو انسٹیٹیوشن کے اندر گراؤنڈز تھے بالکل ویران پڑے ہیں، کئی کمیونٹیز کے اندر گراؤنڈز ویران پڑے ہیں، گراس روٹ لیول پہ کیوں انفراسٹرکچر مضبوط نہیں ہو رہا اور کیوں پرویل نہیں کروایا جا رہا، اور پھر ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ اسپورٹس کی ایکٹیویٹیز آپ کے انسٹیٹیوشن کے پریمیسز کے اندر انڈور آؤٹ ڈور گیمز ہونی چاہیے؟ دیکھیں اس کے اندر ہمارا ویژن تھوڑا سا اس سے آگے ہے جو بھی حفیظ نے بات کی ہے. پروفیشنلزم یس اٹ شوڈ بی دیئر، لیکن ہم نے یہ آبزرو کیا کہ جتنے بھی پروفیشنل پلیئرز بھی تھے ان کے ساتھ بھی جب ہم نے اس میں انٹریکٹ کیا تو ہمیں یہ پتا چلا کہ بڑے لمیٹڈ نمبر آف پلیئرز کین پلے، آف کورس کہ ٹیم کے نمبر لمیٹڈ ہوتے ہیں، باقی بہت ساری جو یوتھ اس میں آئی ہوتی ہے اپنی اسٹڈیز کو چھوڑ کے وہ کافی بدزان ہو جاتے ہیں، ان کو جابس نہیں ملتے، ان کے اور بڑے سارے مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں. ہم اس کلچر کو تھوڑا سا آگے لے کے جا رہے ہیں. ہم نے فار دا فرسٹ ٹائم، جس طرح باقی ساری دنیا میں ہوتا ہے، ہم ہر یونین کونسل کی ایک ٹیم بنائیں گے. ٹھیک. ہم ہر تحصیل کونسل کی ایک ٹیم بنائیں گے، ہم ہر ڈسٹرکٹ کونسل کی ایک ٹیم بنائیں گے. ہم نے انسٹرکشنز ایشو کر دی ہیں ٹو آل اسکولس، پبلک ایز ویل ایز پرائیویٹ، کہ وہ اپنی ٹیمز بنائیں گے اور مینڈیٹریز کو مینٹین کریں گے، کالجز بھی اور یونیورسٹیز بھی. جو سروے ہم نے کروایا اس کے اندر آپ کوئی میچ جا کے دیکھیں، پروفیشنلز وہاں پہ ہوتے ہیں، کھیل رہے ہوتے ہیں، پروفیشنلز ہوتے ہیں جو اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. یوتھ از نو ویئر ناؤ. یوتھ کبھی بھی اب آپ کو وہاں پہ نظر نہیں آئیں گے، سڑکوں میں نظر آئیں گے اور جگہوں پہ نظر آئیں گے، لیکن یوتھ آپ کو میچ دیکھتا ہوا اب بہت کم نظر آئے گا. گلی محلے کے اندر جو میچز ہوا کرتے تھے اب آپ کو نظر نہیں آتے. پروفیشنلز گراؤنڈ میں ضرور جا کے کھیلتے ہیں. تو یہ گراؤنڈز اویلیبل ہیں. انفراسٹرکچر اس لیے بھی ڈیولپ ہوا، ٹھیک ہے ہماری طرف سے بھی کوتاہیاں ہوں گی، لیکن اس لیے بھی ڈیولپ نہیں ہو سکا کہ لوگ بھی تو اس کو استعمال نہیں کر رہے نا. ٹھیک. جو آپ نے بات کی کہ جی کمیونٹی یوز نہیں کرے، انسینٹیو دیا جا رہا ہے کہ اس اسپورٹس کے اندر ایٹ لیسٹ اس حد تک نہ ہو جس طرح حفیظ نے بات کی کہ ہر بندہ ملک کے لیول پر ریپرزینٹ نہیں کر سکتا، لیکن اپنی فٹنس کے لیے، اپنی صحت کے لیے اور خاص کر ڈرگز ابیوز سے بچنے کے لیے اس حد تک جو ہے انسینٹیو دیا جا رہا ہے، انکریج کیا جا رہا ہے کسی بھی فارم میں، چاہے انفراسٹرکچر اچھا ہو جائے، چاہے ان کے لیے بیٹر فیسلٹی ہو یا ان کے ٹیلنٹ کو ہنٹ کیا جائے، کوئی اس طرح کے انسینٹیو پہ بھی سوچا جا رہا ہے؟ دیکھیں اس کے اندر تمام انسینٹیوز ہم نے انکلوڈ کیے ہیں. نمبر 1 جو پرائز منی ہے وہ بھی ہم ان کو دے رہے ہیں، ٹیلنٹ ہنٹ جو ہے وہ بھی ہم ان کو دے رہے ہیں. نمبر 3 جو ہم زیادہ فوکس کر رہے ہیں دیٹ از سیلف ڈسپلن آف دا پلیئر، جو کہ اس کے اندر اس ایج کے اندر آ جانا چاہیے، جو کہ پھر وہ جرائم کی طرف نہیں جائے گا، باقی چیزوں پہ نہیں جائے گا. اسی لیے ہم نے تمام ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کو پابند کر دیا ہے کہ وہ اس کو مینڈیٹری مینٹین کریں گے، کیونکہ جب تک ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کے اندر جنرل جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ نہیں آئیں گے تب تک یہ اسپورٹس کلچر ریوائیو نہیں ہو سکے گا. تھینک یو ویری مچ پینلسٹ. آپ کا ایک بریک کی طرف چلیں گے. ناظرین ہم بات کر رہے ہیں اسپورٹس کے حوالے سے کہ اسپورٹس ایک الٹرنیٹیو آپشن ہے. جب ہم ابیوز کی بات کرتے ہیں ہم ایک را میٹیریل دیکھتے ہیں اور اس کا ڈیموگرافی اتنا لمبا دیکھتے ہیں، اتنا بڑا دیکھتے ہیں کہ 67% ہے ایک نیشن کا. پھر اس کو جو ہے مینٹین رکھنا ہے، اس کو ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ہیلدی بیہیویئر سکھانے، ہیلدی باڈی دینی، ہیلدی انوائرمنٹ ان کے اندر کریٹ کرنا ہے. ایک بریک کی طرف چلے گی. جب بریک سے واپس آئیں گے تو یوتھ بلاک کا کمنٹ جانیں گے کہ یہ کیا کہتے ہیں کہ اسپورٹس اسپرٹ جو ہے وہ کتنا موجود ہے، کتنا انسٹیٹیوشن پرووائڈ کر رہا ہے، کتنا ان کے لیے جو اسپورٹس ہیں، اسپورٹس مین ہیں، یہ ان کے لیے ماڈلز ہیں اور کتنا ان کو فالو اپ کرتے ہیں. اسٹیپ دا بریک.
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाजरीन, हम बात कर रहे थे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की बात करें, स्पोर्ट्स की एक्टिविटी की बात करें। मेरे साथ मौजूद हैं यूथ ब्लॉक में आसमा, जो कि हॉकी टीम की प्लेयर भी है, नेशनल हॉकी टीम के लिए खेलती है। आसमा, क्या कहना चाहेंगे? सारी डिस्कशन हुई, क्या समझते हो कि स्पोर्ट्स के लिए अभी भी एक चाम मौजूद है कि हाँ, स्पोर्ट्समैन बनना है, एक्टर बनना है, ठीक है, एजुकेशनिस्ट बनना है, ठीक है, लेकिन स्पोर्ट्समैन भी बनना है? मैं तो ज़रूर कहूँगी, क्योंकि स्पोर्ट्स में तो स्पोर्ट्स ऐसी चीज़ है जिसमें इंसान को बहुत सा हुनर मिलता है, और इसमें यह है कि आप एक अच्छा इंसान बनते हैं, और आपको जो एक स्पोर्ट्समैन बन जाता है उसमें सबसे ज़्यादा उसमें नज़्म ज़ब्त आ जाता है, वो अपने गुस्से में काबू रख लेता है और अच्छे से अच्छा काम कर सकता है। और मैं यही कहूँगी कि हर जो बच्चा जो कुछ नहीं कर सकता वो स्पोर्ट्स में ज़रूर जाए और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करे। थैंक यू आसमा। नेक्स्ट पास कीजिएगा। मैं बात करना चाह रही हूँ ये उस्मान साहब से। उस्मान साहब, आपने ये जो आप इतना सारा इनिशिएटिव ले रहे हैं स्कूल्स के बारे में, आपने कभी इस चीज़ के ऊपर इनिशिएटिव लेने की कोशिश की है कि स्कूल्स जो एक एक बिल्डिंग के स्कूल्स खुले हुए हैं हर शहर के अंदर, जिसके अंदर आप प्ले ग्राउंड तो छोड़ें, बाहर निकलने की जगह नहीं होती, आप दरवाजे से बाहर निकलते हैं, आप स्कूल से बाहर होते हैं, वो एक कितना गलत चीज़ है, और आप स्कूल्स को कैसे कह सकते हैं उनके अंदर प्ले ग्राउंड्स रखने चाहिए, उनको कैसे कन्विंस कर सकते हैं इस चीज़ के ऊपर? इसके ऊपर भी कोई काम कर रहा है आपका बोर्ड? जी, कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मेरा हफीज से सवाल है कि आपने कहा कि एजुकेशन स्पोर्ट्समैन के लिए ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। जब आपके पास एजुकेशन होगी तो आपके पास कॉन्फिडेंस होगा, ठीक है? एजुकेशन के बगैर आपको कॉन्फिडेंस नहीं होगा, ठीक है? आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते, जैसे आप खेल अच्छा सकते हैं, आप प्रोफेशनल हैं, ठीक है, आप दूसरे को अपनी बात नहीं समझा सकते। जी, हमारे साथ वकार मौजूद है, जो कि एक सिंगर हैं, एंड स्पोर्ट्स के हवाले से बात हो रही। कुछ कहना चाह रहे हैं या कुछ सुनाना चाह रहे हैं आप? जी, मैं कुछ सुनाना चाह रहा हूँ, खास तौर पे हफीज भाई, सैरिश के अलावा उन तमाम स्पोर्ट्स के तमाम प्लेयर्स के लिए एक छोटा सा मैसेज। हाथों पे धरे हम हाथ, बैठेंगे कब तक